اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب الجود والکرم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک نئے ولولے نئے جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ نماز فجر کے متعلق ہے کہ اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو اس کو کب پڑھیں اور کیسے پڑھیں۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایمان رائزنگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ محترم ناظرین، صرف اس بات کا خیال کیجئے کہ اگر آپ کسی اچھی چیز کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اگر کسی غلط چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کا بہت ہی زیادہ گناہ ہے۔ اس چیز کا صرف خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک بہن نے مجھے میسج کیا کہ آپ ویڈیو کو لمبا کرتی ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی اس پیاری بہن کو بڑی معذرت کے ساتھ جواب دیتی ہوں کہ میری پیاری بہن، سمجھاتے سمجھاتے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا اور ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گی کہ شارٹ میں ہی جتنا شارٹ کر سکوں اس کو شارٹ کروں اور جلدی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو اب نماز فجر کے حوالے سے، اب نماز فجر یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب کو پتہ ہے کہ 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، اور جو فرض ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نماز فجر تمام نمازوں کی سب سے پہلی نماز ہے جو رات چلی جاتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز فجر چھوٹی نماز ہے، لیکن یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اٹھ کر نماز فجر ادا کر لیتے ہیں اور کچھ سستی میں، نیند کی غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم شمعون، جس کا نام شمعون تھا، اس کے وزیروں نے اسے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، مسلمان بیدار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب جو وزیر اعظم تھا وہ خاموش رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وزیروں نے دوبارہ پھر کہا کہ وزیر اعظم صاحب، مسلمان بیدار ہونا شروع ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے کیا کہا؟ وزیر اعظم نے بہت پیارا جواب دیا ہے، وہ یہودی تھا، لیکن اس کا جواب سنیں گے تو آپ کو شاید تھوڑی سی غیرت آ جائے۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیا کہا کہ اپنے وزیروں کو کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں سے اس دن خطرہ لاحق ہوگا کہ جس دن جتنے ان کے بندے نماز جمعہ کے وقت ہوتے ہیں مساجد میں، جب مساجد میں نماز جمعہ کے وقت جتنی تعداد میں ان کے بندے ہوتے ہیں، اگر وہ نماز فجر میں اتنی تعداد ان کی ہو گئی تو واقعہ ہی وہ بیدار ہو جائیں گے اور ہمیں پھر مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے۔ لیکن ابھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ نماز فجر کے وقت مسلمان اٹھتے نہیں، اور ان کی بڑی سے بڑی مساجد میں بھی تقریباً ایک صف نمازیوں کی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے تو 5 نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، 5 نمازیں ہی اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہیں، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے، سب سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن نماز جو فجر ہے وہ وقت ایسا ہے کہ نماز فجر سب سے پہلی بات، نماز فجر کے ساتھ میری اور آپ سب کی روزی جڑی ہوئی ہے، ہم سب کا رزق
کا تعلق جو ہے وہ نماز فجر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ وقت وہ ہوتا ہے، وہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فجر کے وقت میں رات کا جب پچھلا وقت ہوتا ہے تو میں رزق کو تقسیم کر رہا ہوتا ہوں۔ تو نماز فجر کے وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ سویا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پیٹ تو اس کا پالے گا، ضرور پالے گا، اتنا تو اس کو ضرور دے گا کہ اس کی جو زیادہ بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، لیکن اس کو پھر زیادہ رزق عطا نہیں فرمائے گا۔ اب فجر کی نماز کے وقت جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا، پھر اس پر سلامتی بھی آ جائے گی، اس کے گھر میں برکت بھی آ جائے گی، اس کے گھر میں رحمت بھی آ جائے گی۔ جب رحمت آئے گی، برکت آئے گی، سلامتی آئے گی، پھر لڑائی جھگڑے، یہ شیطانیت کا شر، یہ سب کچھ دور ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ نماز فجر کو چھوڑنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز فجر کو ہم قضا ہی کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، بااختیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بااختیار بنایا ہے، کچھ اختیارات انسان کو دیے ہیں کہ انسان یہ تیرے اختیار میں ہے، اب اٹھنا ہمارے اختیار میں ہے، سونا ہمارے اختیار میں ہے۔ اب اگر ہم کھانا نہیں بنائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کمائی کیسے کریں گے؟ اگر ہم ہیلا نہیں کریں گے تو وسیلہ کیسے بنے گا؟ اس وجہ سے کوشش تو ضرور کرنی ہے۔ بسا اوقات نماز فجر ہم روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور لازمی پڑھیں۔ دیکھیں جو نماز فجر انسان پڑھتا ہے، سائنس کہتی ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بندے میں جو نماز فجر کبھی نہیں چھوڑتا، اس کو ہارٹ اٹیک کی شرح بہت کم ہوتی ہے، اس کی فالج کی شرح بہت کم ہوتی ہے، ڈپریشن یعنی کہ نفسیاتی مسائل اس بندے کے لیے نہیں ہوتے جو نماز فجر پڑھتا ہے۔ جو نماز فجر نہیں پڑھتا، ایک تو وہ کفر کا مرتکب ہوا، اور اس میں ہارٹ اٹیک، فالج وغیرہ نفسیاتی مسائل اس بندے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس گھر سے پھر جس گھر میں نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، اس گھر سے سلامتی اٹھ جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اب فجر کی نماز جب نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی بھی بندہ اس گھر سے جادو ٹونے کو دور نہیں کر سکتا۔ جس گھر میں سارے افراد سوئے رہتے ہیں، نماز فجر کی پابندی نہیں کرتے، صبح بس سوئے ہوئے 10-11 بجے اٹھے اور اٹھ کے روٹین کے مطابق ناشتہ کیا، پھر کام کاج میں چلے گئے، تو اس گھر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں، شریر کا شر بھی آتا ہے، نظر بد اور حسد وغیرہ کے وار بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر نماز فجر کی پابندی کیجیے۔ جس گھر میں نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، کوئی مائی کا لال اس گھر سے جادو ٹونے کو دور نہیں کر سکتا، اس گھر میں جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوقات سب سے زیادہ کیا ہیں؟ کن اوقات میں جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ وہ ایک تو عشاء کے بعد فجر تک، اور فجر سے لے کے ظہر تک، ان اوقات میں جادو ٹونے کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فجر اور ظہر کے درمیان بہت زیادہ وقفہ ہے، اس طرح عشاء اور فجر کے درمیان بہت زیادہ وقفہ ہوتا ہے۔ ظہر کے بعد 3 گھنٹے کے بعد عصر، عصر کے 3.5 گھنٹے کے بعد مغرب، مغرب کے 3.5 گھنٹے کے بعد عشاء۔ اور انسان جو ہوتا ہے نماز کی پابندی کرنے والا، وہ اکثر باوضو ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی اس کا وضو ہوتا ہے، نماز ظہر ادا کرتا ہے، وضو کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کی زبان پہ درود بھی آتا ہے، اس کی زبان میں ذکر و اذکار بھی آتا ہے، وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں نے اسی وضو سے نماز عصر پڑھنی ہے۔ اور نماز عصر جب انسان پڑھتا ہے تو پھر بھی وہ ذکر و اذکار میں تقریباً مشغول ہوتا ہے، اور جب وضو کی حالت میں ہوتا ہے وہ بار بار وضو کرتا ہے، اور وضو کی حالت میں جو شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ وضو کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان اوقات میں نماز فجر سے لے کے نماز ظہر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں
جادو ٹونے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس میں روحانیت کم ہو جاتی ہے اور شیطان کا شر بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے نماز فجر کی پابندی کرنا اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اپنے رب کی پناہ میں آنا، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہماری سلامتی کے لیے، ہماری رحمت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہمارے رزق کے لیے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز فجر ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں یا پھر کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے ہمیں صبح نیند نہیں آتی، ہم اٹھتے نہیں، ہم نیند سے بیدار نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم نماز فجر کو چھوڑ دیں؟ اب نماز فجر کا وقت تو نکل گیا، ہم اٹھے 8 بجے، 9 بجے یا پھر 10 بجے، اب ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ تو میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہر روز کی بات نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام فرماؤ اور صبح جلدی سے اٹھو۔ جلدی اٹھنا، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اپنے عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کرو اور نماز فجر کے وقت اٹھ جاؤ، بلکہ تہجد کے وقت اٹھو۔ رات کو اگر ہم لیٹ سوتے ہیں تو پھر ہمیں صبح اٹھنا تھوڑا مشقت والا کام لگتا ہے، اس وجہ سے اگر ہم جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے اور پھر بالکل ایکٹیو اٹھیں گے۔ نماز فجر جب انسان پڑھ لیتا ہے ویسے ہی جسمانی طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس طرح صبح کا ناشتہ جو ہے وہ اگر ہم اچھا کر لیتے ہیں تو ہمارا سارا دن اچھا گزرتا ہے، جسمانی طور پر ہم ایکٹیو رہتے ہیں، ذہنی طور پر ہم ایکٹیو رہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کبھی سوچا کہ نماز فجر کے بعد اگر ہم نے ذکر و اذکار کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لیے، تو روحانی طور پر ہم ایکٹیو ہو جائیں گے، سارا دن ہمارا اچھا گزرے گا، روحانی طور پر روحانیت ہماری بڑھ جائے گی، روحانی طور پر ہم ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اچھے ناشتے کی وجہ سے جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور ذکر و اذکار کی وجہ سے ہماری روح ایکٹیو ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں، لیکن مردہ روح کو زندہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اب روح کو ہم نے تازگی کیسے دینی ہے؟ ذکر و اذکار کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر جب ہم زندگی کو گزاریں گے تو ہماری روحانیت بھی جسمانی طور پر، جیسے جسمانی طور پر ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس طرح ہماری روحانی طور پر بھی ہماری روحانیت بڑھ جائے گی اور وہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ اب بسا اوقات جب ہم سے نماز فجر قضا ہو گئی اور ہم ٹائم سے اٹھے نہیں، ہماری آنکھ کھلی کسی وجہ سے، کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ لاحق، کوئی پاکی کے، ناپاکی کے، کوئی بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، ہمیں کسی دن، یہ ہر ایک روٹین کے مطابق نہیں کہ آپ نے ہر روز اگر لیٹ اٹھے تو ایسے کر لیں، نہیں، پھر تو گناہ ہوگا، لیکن کبھی کبھار اگر ہماری آنکھ لیٹ کھلی، ہم 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نماز فجر پڑھیں گے۔ جب بھی اٹھیں، اٹھ کے وضو کریں، نہا لیں، وضو کر لیں اور پھر نماز فجر کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ صبح اگر اٹھے تھے تو ہم نے 2 سنتیں پڑھنی تھی اور 2 فرض پڑھنے تھے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، آپ نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ 2 سنتیں اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم قضا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم صبح نماز پڑھیں گے تو وہ ادا ہوگی، ادا وقت میں ہوگی، لیکن جب اس وقت میں نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز قضا میں آئے گی۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور پھر آپ نے
फ़र्ज़ भी पढ़ने हैं, हमारी चारों रकतें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर हम 11:30 बजे से पहले पहले नमाज अदा कर लें, क्योंकि 11:30 बजे 11:35 पर या 37 पर ज़वाल का वक़्त शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 12:35 या 37 तक बाकी रहता है। ज़वाल के वक़्त में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ज़वाल से पहले पहले 11:30 बजे आप अपनी नमाज़ फ़जर पढ़ सकते हैं और चारों रकतें पढ़ सकते हैं। अगर आपकी आँख खुली, आप उठे 12 बजे, 12:30 बजे, तो फिर आप क्या करेंगे? सुबह फ़जर की नमाज़ जो है वो क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नमाज़ ज़ोहर पढ़ेंगे। जब नमाज़ ज़ोहर पढ़ेंगे, नमाज़ ज़ोहर पढ़ लें, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? सिर्फ़ सुबह के 2 फ़र्ज़, सिर्फ़ फ़र्ज़ अगर 11:30 बजे से पहले पहले पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज चारों रकतें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। और अगर आप इस टाइम से भी ना नमाज़ पढ़ सके, आप नमाज को ना हासिल कर सके, तो फिर 12:30 बजे के बाद नमाज ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। और नमाज ज़ोहर के बाद फिर आप या जब भी आप पढ़ना चाहें क़ज़ा नमाज को, तो फिर वो आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इस तरह जितनी भी नमाज़ें बाकी क़ज़ा होती हैं उनके भी फ़र्ज़ पढ़ती हैं, लेकिन नमाज़ फ़जर जब क़ज़ा होती है तो 11:30 बजे से पहले पहले मुकम्मल हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, मुकम्मल अपने रब से सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमें रूटीन के मुताबिक, हम रोज़ाना ही मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ें और हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई नमाज क़ज़ा ना हो। इस दुआ के साथ इस्लामी बहनों, अब कोशिश हमने करनी है, हमने मेहनत करनी है। किसी भी काम के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है, कोशिश करना ज़रूरी होता है। अलार्म लगा कर सोइए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो फिर आप अपने रब से दुआ करके सोइए कि या अल्लाह हमें नमाज फ़जर के वक़्त उठा दें। तो देखना, एक सूरत है सूरतुल कारिया जिसका नाम है, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि अगर आपको जाग ना आए तो आप ऐसे किया करो, आप सूरतुल कारिया पढ़कर ये कहा करो कि या अल्लाह हमें इस टाइम पे उठा देना। तो यकीन करें 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता और आपको अल्लाह ताला उसी टाइम पे अल्लाह के फ़रिश्ते आपको उठाएंगे। तो इस वजह से अगर सूरतुल कारिया आती है तो सूरतुल कारिया पढ़कर आप अपना अलार्म लगाया करें नमाज फ़जर का। और नमाज फ़जर के वक़्त फिर देखना, आप ये मुशाहिदा करना, आप प्रैक्टिकल करना, अगर तो आपने सूरतुल कारिया पढ़ी और आपने अपने फ़रिश्तों को, दाएं बाएं के फ़रिश्तों को कह दिया कि हमें इस वक़्त उठा देना, तो देखना अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हुआ तो फिर देखना मुझे कमेंट्स में कि आपकी बात गलत हो गई। तो लेकिन अगर उसी टाइम पे आपको जाग आ गई तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स शुक्रिया का ज़रूर करना।